اب سیاست کی بات چل پڑی ہے تو اب چلتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو جو ہونے والا ہے اس پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس طلب کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے اوبویسلی، اور اس کی بھی کافی زیادہ چانسز ہیں۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ غلطی کرنے والے ارکان اسمبلی واپس آ جائیں، انہیں معاف کر دوں گا۔ اس سمیت دیگر اہم معاملات پر ہم نے وقت لیا ہے۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قومی اسمبلی اجلاس بلا لیا گیا ہے، حکومتی ارکان کس رائے عمل کے ساتھ ایوان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس تحریک عدم اعتماد کے لیے بلایا گیا ہے، اور رولز کے مطابق آئی تھنک کہ 7 دن تک جو ہے وہ اجلاس جاری رہ سکتا ہے۔ 7ویں دن جو ہے نا پھر زیادہ آپ کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، تو بیچ میں 25 کے بعد 2 دن تو چھٹی ہو جائے گی، ہفتہ اتوار وہ نکل جائیں گے۔ پھر آپ کا پیر منگل بدھ جمعرات، اس میں بھی کوئی آئی تھنک کوئی بیچ میں کوئی 1-2 چھٹیاں ہیں، تو یہ تقریباً جا کے 4 یا 5 تاریخ کو کاؤنٹنگ ہوگی۔ 3، 4 یا 5 تاریخ کو کاؤنٹنگ ہوگی۔ اور میری انفارمیشن کے مطابق پہلی بات یہ ہے کہ شاید کاؤنٹنگ کا وقت ہی نہ آئے، اس سے پہلے ہی کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ اور اگر کاؤنٹنگ کا وقت آیا بھی تو جو سپریم کورٹ کے اندر صدارتی ریفرنس دائر ہونے چلا ہے، اس کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور یہ جتنے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرنے والی تینوں پارٹیاں ہیں، یہ ناکام اور ناپراد ہوں گی۔ صحیح۔ اچھا فیاض صاحب، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی احمد حسین صاحب سے، تو منحرف ارکان کو کیا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ایک بار پھر موقع دیا جائے گا؟ دیکھیں، کل بھی جلسے کے اندر درگئی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کا سربراہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے، تو ایک باپ کی حیثیت سے انہیں ایک میسج دیا ہے کہ جو بھی واپس آنا چاہتا ہے، ان شیطانوں کی اور ان سیاسی ابلیسوں کی سیاسی ابلیسیت اور شیطانیت جو ہے کہ یہ جو لوگوں کو خریدنے لگے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ بیرونی طاقتوں سے لے کے اور سندھ حکومت سے ناجائز طریقے سے کمایا ہوا جو حرام کا پیسہ ہے، وہ یہ جو لوگوں کے ضمیر خریدنے پہ لگا رہے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ اپنی عزت اور وقار کے ساتھ واپس آ جائیں، اور امید ہے کہ تقریباً تمام کے تمام جو ہے وہ واپس آ جائیں گے۔ اور 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ واپس آ جائیں گے، یا جو سپریم کورٹ کے اندر صدارتی ریفرنس دائر کیا ہوا ہے اس کی روشنی میں ہی کوئی ایسا فیصلہ ان کے حوالے سے آ جائے گا کہ وہ پراپر طریقے سے جو واپس نہیں آئے گا منحرف رکن، وہ شاید جو ہے وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکے گا جو عدالتی کارروائی کے نتیجے میں جو ڈیسیجن آئے گا۔ تو امید تو یہی ہے۔ باقی انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد جو ان کی نیت تھی اس کے تحت انشاءاللہ برے طریقے سے ناکام اور نامراد ہوگی۔ فیاض صاحب، اپوزیشن رہنما اسپیکر قومی اسمبلی پر بہت جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر نے دیر کر کے بددیانتی دکھائی۔ اپوزیشن کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں تو اس کے اوپر انہیں یہی کہہ سکتا ہوں، ماں صدقے جائے اور پیو ڈسکے جائے۔ مطلب وہ آپ کو جو ہے نا غیر آئینی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو قتل بھی غیر آئینی نہیں ہے۔ آپ خود جو آئین کی دھجیاں، اخلاقیات کی دھجیاں، روایات کی دھجیاں اور پاکستان کی اجتماعی جو اخلاقیات ہے کسی ملک اور معاشرے کی اور قوم کی، اس کی دھجیاں آپ اڑا رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے برملا، کہ آئین کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ جس پارلیمانی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوگا ممبر، وہ کبھی بھی اعتماد اور عدم اعتماد اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور فنانس بل کے موقع پہ ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آپ نے آئین کی دھجیاں اڑوا کے ارباں روپے حرام کے اور بیرونی طاقتوں کے وہ آپ استعمال کر کے آپ لوگوں کا ضمیر خرید رہے ہیں، وہ غیر آئینی نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کے سامنے ہے کہ 22، 23 اور آئی تھنک 24 آپ کا اسلامی سربراہی کانفرنس جو وزرائے خارجہ کی ہے، اور تقریباً 24 تاریخ تک
آپ کا جو قومی اسمبلی کا ہال ہے وہ رولز کے مطابق وزارت خارجہ کی جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے، ان کی سپرویژن میں ہے. اب جب ان کے پاس ان کی سپرویژن میں ختم ہوگا، 25 تاریخ کو اجلاس بنا لی ہے، اور آئین کے اندر کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کس وقت انہوں نے اجلاس بلانا ہے، قطر بھی کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی کوئی آئینی خلاف ورزی یا قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ اسپیکر نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جو پاور شو ہونے جا رہا ہے اس کی تیاریاں کیا ہیں؟ اسلام آباد لاہور سے کتنے لوگ ہوں گے اور آپ کے ساتھ کتنے سپورٹرز جا رہے ہیں؟ دیکھیں میرا راولپنڈی حلقہ ہے اور اس کے لیے ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور میں کل سے پنڈی آیا ہوں، اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے، نہ صرف راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، خیبر پختونخوا، ہر جگہ سے لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ لوگ آئیں گے، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنا بڑا جلسہ پوری دنیا دیکھے گی ہوگا. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے ان 3 رہنماؤں کا، اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرنے والے، اور 73 کے آئین کی تناظر میں 74 قسم کی کرپشن اور بددیانتی کے طور طریقے نکالنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور بلاول زرداری صاحب کا، اور آپ کے مقصود چپڑاسی والی سرکار شہباز شریف صاحب کا، کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر جہاں پی ٹی آئی کے ناراض ووٹرز کو دوبارہ انٹیکٹ کروا دیا پی ٹی آئی کے ساتھ، وہیں پر پاکستان کی 22 کروڑ عوام. اچھا، بس تو سر وقت ہے. فیاض صاحب بس یہ بتا دیجیے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو کیا ہوگا، ناکام ہوئی تو کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، ایک چیز بڑی کلیئر ہے. میں پچھلے 20-25 دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے سامنے بھی یہ بات کہی تھی جب لاہور کے اندر وہ آئے تھے آج سے 8-10 دن پہلے. تو جو خاص ہمارے 15 سے 20 سال پرانے، ہم 6 یا 7 منسٹرز ہیں پی ٹی آئی کے پرانے، ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کی پراپر کوریج نہیں ہوئی تھی میڈیا میں، خاص آدھے گھنٹے کی بڑی ڈیٹیل میٹنگ. اس میں میں نے بڑا برملا عمران خان صاحب کو کہا تھا، خان صاحب یہ عدم اعتماد کامیاب ہو ناکام ہو، ہماری جوتی کی نوک پہ ہمیں یہی فخر ہے کہ آپ نے انتہائی جرأت مندانہ ملک اور قوم کے لیے اور دین اسلام کے لیے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جو موقف اختیار کیا ہے. اور دوسرا، اللہ پاک کے کرم سے اس عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی دونوں صورتوں میں آپ پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد سب سے پاپولر لیڈر بن چکے ہیں. تو ہمیں اسی پہ فخر ہے، اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اقتدار کی سیاست کرنا بھی جانتے ہیں، اپوزیشن کی سیاست بھی کرنا جانتے ہیں. اور میں نے ایک چیز کہی تھی کہ صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو. تو کوئی ایشو نہیں ہے. اقتدار میں ہوں گے تب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اقتدار میں نہیں ہوں گے اپوزیشن کی سیاست، تو پھر اسمبلی کے فلور پہ ایک نئے انداز سے جناب عمران خان کو بھی دیکھیں گے، پنجاب اسمبلی کے اندر فیاض الحسن چوہان کو بھی دیکھیں گے، اپوزیشن کی سیاست کریں گے. ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک چیز کم از کم یکسو ہے، اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے کم از کم میرے ضمیر کا سودا نہیں کیا دنیا والوں کے سامنے، میری قومیت کا سودا نہیں کیا، میرے نظریے کا سودا نہیں کیا، میری مسلمانیت کا سودا نہیں کیا، میری پاکستانیت کا سودا نہیں کیا. یہ کم از کم سر فخر سے بلند ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ٹی آئی رہنما کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے.